الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسائل قربانی کے حوالے سے ہمارا سبق نمبر 9 قربانی کا نصاب، یعنی ہم نے کہا کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے شرائط ہیں 6، ان میں ایک شرط کیا ہے کہ آدمی نصاب کا مالک ہو۔ یہ نصاب کے مالک ہونے سے مراد کیا ہے کہ کتنا نصاب ہو، یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ دیکھیں، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولے سونا یعنی 87.48 گرام سونا ہو، قربانی واجب ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی 612.36 گرام چاندی موجود ہو، قربانی واجب ہے۔ یہ سونا قربانی کسی بھی شکل میں ہو، زیور ہو، ڈلی ہو، سکہ ہو، کسی بھی شکل میں ہو، قربانی واجب ہے۔ باقی شرائط ساتھ رکھنی ہے کہ مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، مال اس کا ضروریات سے زائد ہو، سب چیزیں رکھنی ہیں ان شرائط کے ساتھ جو نصاب ہے، جس کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ صاحب وسعت ہو، اتنا نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی ملکیت میں سونا یا چاندی بالکل نہ ہو، بلکہ سونے چاندی کے علاوہ ضرورت سے زائد مکان ہو، ضرورت سے زائد کپڑے ہوں، ضرورت سے زائد سواری ہو، یا کسی کی ملکیت میں سونا ہے لیکن تھوڑا ہے 7.5 تولہ نہیں، چاندی ہے لیکن تھوڑی ہے 52.5 تولہ نہیں، اب اس کا نصاب کیا ہوگا؟ یعنی اگر کچھ سونا اور کچھ چاندی ہے تو ان کو ملائیں گے، اسے کہتے ہیں ضم نصاب، ملائیں گے تو پھر اعتبار کس کا ہوگا؟ کچھ سونا کچھ چاندی، اس کی قیمت دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو قربانی واجب ہو جائے گی، یا 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو تو پھر قربانی واجب ہوگی۔ یہ ہے اہم مسئلہ نصاب کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خلاصہ ابتدائی طور پہ آپ ذہن نشین فرما لیں، دلائل میں انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا۔ ہمارا آج کا سبق نمبر 9 ہے قربانی کا نصاب، یعنی وہ کون سا نصاب ہے جس کی بنیاد پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس حوالے سے بات ذہن نشین فرما لیں، اگر کسی شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہو یعنی 87.48 گرام سونا، تب بھی قربانی واجب۔ اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی ہو یعنی 612.36 گرام، تب بھی قربانی واجب ہے۔ باقی شرائط ساتھ دیکھنی ہے، مسلمان ہو، آزاد ہو، عاقل ہو، اور یہ چیزیں اس کے پاس موجود ہوں، اور یہ چیزیں بھی اس کی ملکیت میں موجود ہوں۔ اور اگر کسی بندے کی ملکیت میں سونا بالکل نہیں اور چاندی بالکل نہیں، سونے اور چاندی کے علاوہ اور چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں، گاڑی ضرورت سے زائد، ایک گھر ضرورت سے زائد، کچھ کپڑے ضرورت سے زائد، تو ان کی مالیت کو دیکھیں گے مالیت کتنی ہے۔ یا کسی بندے کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، تو ان چاندی کے دیکھیں گے پیسے کتنے بنتے ہیں، سونا کے دیکھیں گے پیسے کتنے بنتے ہیں، اس کا مجموعہ دیکھیں گے پیسے کتنے ہیں۔ اب یہ مجموعہ کل کتنے پیسے بنتے ہیں تو قربانی واجب ہوگی۔ یا تو بنیاد بنائے 52.5 تولہ چاندی، یا بنیاد بنائے 7.5 تولہ سونا۔ اس پر میں آج کی مجلس میں تفصیل سے عرض کروں گا، بس یہ خلاصہ ذہن نشین فرما لیں، اگر 52.5 تولہ چاندی ہو تب بھی قربانی واجب، اگر 7.5 تولہ سونا ہو تب بھی قربانی واجب، اگر کچھ سونا اور کچھ چاندی ہو، یا سونا اور چاندی بالکل نہ ہو بلکہ اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اور مال ہو
اور اس کی قیمت 7.5 تولہ سونا کے برابر ہو تو قربانی واجب، اور اگر 7.5 تولہ سے کم ہو سونا بلکہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، کرنا چاہے تو کرے لیکن اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ میں اس حوالے سے چند ایک باتیں بھی ترتیب عرض کرتا ہوں، ذرا وہ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا نصاب 20 دینار اور چاندی کا نصاب 200 درہم مقرر فرمایا زکوٰۃ کے مسئلے میں، قربانی میں نہیں، زکوٰۃ کے مسئلے میں۔ چنانچہ کتاب الاموال لقاسم بن سلام رحمہ اللہ، کتاب الصدقہ و احکامہا و سننہا، امام ابو عبید القاسم بن سلام الہروی بغدادی رحمہ اللہ، وفات 224 ہجری، یہ نقل فرماتے ہیں محمد بن عبد الرحمن الانصاری سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک والے ہیں خط، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو خط ہے اس میں کیا تحریر ہے؟ فرمایا ان فی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی کتاب عمر فی صدقہ ان الذهب لا یؤخذ منه شیء حتی یبلغ 20 دینارا، سونے میں زکوٰۃ تب واجب ہوگی جب 20 دینار ہو، فاذا بلغ 20 دینارا ففیہ نصف دینار، اور جب 20 دینار ہو تو اس میں 40واں حصہ یعنی آدھا دینار زکوٰۃ ہوگی۔ والورق لا یؤخذ منه شیء حتی یبلغ 200 درہم، اور قربانی میں زکوٰۃ تب ہوگی جب 200 دراہم کی مقدار ہو، فاذا بلغ 200 درہم ففیہا 5 دراہم، جب 200 درہم ہو جائے تو اس میں 5 درہم یعنی 40واں حصہ قربانی واجب ہوگی۔ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں 40 دینار سونا اور 200 دراہم چاندی، ان کی قیمت بالکل برابر تھی۔ چنانچہ حجت اللہ البالغہ میں حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم بن وجیہ الدین محدث دہلوی رحمہ اللہ، وفات 1176 ہجری، فرماتے ہیں والذهب محمول علی الفضہ وکان فی ذلک الزمان صرف دینار ب10 دراہم فصار نصابہ 20 مسقالا، کہ یہ 20 مسقال یعنی 20 دینار سونا اور 200 دراہم چاندی یہ بالکل برابر سرابر ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی مالیت بالکل برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی 1 دینار یہ 10 دراہم کے برابر تھا تو ظاہر ہے 20 دینار پھر ہوں گے 200 دراہم کے برابر۔ تیسری بات، یہ چونکہ چاندی 200 دراہم اور سونا 20 دینار، چونکہ ان کی قیمت برابر تھی اس لیے احناف کے ہاں مالک کو اختیار دیا جاتا کہ اگر اس کے پاس سونا اور چاندی کے علاوہ اور چیزیں موجود ہوں اور ان کی قیمت لگا کر زکوٰۃ دینا چاہے تو چاہے قیمت میں سونے کا اعتبار کر لے چاہے چاندی کا، چونکہ قیمت تو دونوں کی برابر ہے، فرق تو ہے ہی نہیں، اس لیے مالک کو اختیار دیا جاتا چاہے تو چاندی کے برابر کی قیمت لگائے اور چاہے تو سونے کو دیکھ لے کہ اس کے برابر قیمت لگا لے۔ چنانچہ المبسوط للسرخسی، شمس الائمہ امام محمد بن احمد بن ابی السرخسی رحمہ اللہ، وفات 483 ہجری، لکھتے ہیں قال فی الکتاب، یعنی امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، وفات 189 ہجری، اپنی کتاب الجامع الصغیر میں لکھتے ہیں وَيُقَوِّمُهَا يَوْمَ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ بِالدَّرَاهِمْ وَإِنْ شَاءَ بِالدَّنَانِيرِ، اگر کسی آدمی کے پاس اموال موجود ہوں اور ان کے اوپر سال گزر جائے، اب چاہے تو اس کی قیمت دراہم کے برابر لگائے اور چاہے تو دنانیر کو بنیاد بنا کر لگائے۔ وجہ روایت کتاب وجہ ان وجوب الزکاة فی عروض التجارت باعتبار مالیتها دون آیانها، اس لیے کہ جو سامان میں زکوٰۃ ہوتی ہے اس کی بنیاد سامان کی ذات نہیں ہوتی بلکہ سامان کی قیمت ہوتی ہے۔ والتقویم لمعرفۃ مقدار المالیہ، اور قیمت کا اندازہ کریں گے کہ کتنے مال کا ہے، یہ مال کتنے پیسوں کا ہے، یہ اس کے لیے قیمت لگائی جائے گی۔ والنقدان فی ذالک سواء، اور اس میں سونا اور چاندی یعنی 200 دراہم چاندی اور 20 دنانی سونا یہ بالکل برابر ہے۔ فکان الخیار الی صاحب المال یقومہ بما شاء، تو مالک کو اختیار ہے چاہے تو وہ چاندی کو بنیاد بنا لے اور چاہے تو سونے کو بنیاد بنا لے۔ اسی طرح
البحر الرائق شرح کنز الدقائق میں کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ المال میں علامہ زین الدین بن ابراہیم بن محمد المعروف ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ وفات 970 ہجری لکھتے ہیں واشار بقولی برق او ذهب الى انه مخیر ان شاء قومها بالفضه وان شاء بالذهب لان الثمنين في تقدير قيم الاشياء بهما سواء کہ مالک کو اختیار ہے کہ وہ اس کی قیمت لگاتے وقت چاہے تو بنیاد سونے کو بنائے چاہے تو بنیاد چاندی کو بنائے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی قیمت برابر ہے۔ چوتھی بات، اگرچہ ماضی قریب تک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد آہستہ آہستہ وقت بدلتا گیا تو سونے اور چاندی کی مالیت میں فرق پڑ گیا، نصاب میں تفاوت ہو گیا، لیکن محققین علماء کی رائے یہی رہی کہ اگر کسی شخص نے زکوٰۃ دینی ہے اور زکوٰۃ میں سونا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اگر کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے تو پھر قیمت لگائیں گے، اور اگر سونا اور چاندی نے اس کے علاوہ ویسے بندے کے پاس سامان تجارت ہے اس کی قیمت لگانا چاہتا ہے، اب اس کی جو قیمت لگائے گا زکوٰۃ دینے کے لیے تو اس میں بنیاد چاہے تو سونے کو بنائے چاہے تو چاندی کو نہیں، فرمایا چونکہ اس قیمت کے اندر فرق پڑ گیا ہے اب آدمی زکوٰۃ دیتے وقت بنیاد بنائے گا چاندی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سونے کو بنیاد بنائے گا تو سونا مہنگا ہے، اب زکوٰۃ نہیں ہوگی، اور چاندی چونکہ سستی ہے تو زکوٰۃ بندے کے اوپر آ جائے گی، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں پر زکوٰۃ آئے گی جب آپ اس کی بنیاد چاندی کو بنا لیں گے۔ لہٰذا الجوہرۃ النیرہ کتاب الزکوٰۃ باب مصارف الزکوٰۃ میں شیخ الاسلام امام ابو بکر بن علی بن محمد الحداد یمنی رحمہ اللہ تعالی وفات 800 ہجری لکھتے ہیں لو کان لہ بیت لا یسکنہ، اگر کسی بندے کے پاس گھر ہو اور اس میں وہ رہتا نہ ہو، زائدہ ضرورت ہو، یساوی 100 درہم اور وہ 200 درہم کے برابر ہو، لا یجوز صرف الزکوٰۃ الیہ، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ وَهَذَا النِّصَابُ الْمُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ الْفِطْرَةِ وَالْأُضْحِیَّۃِ، اللہ اکبر، بات توجہ سے سمجھیں، زکوٰۃ کا مسئلہ تو یہی ہو گیا جو میں نے بتایا، لیکن قربانی اور فطرہ کے معاملے میں بھی اعتبار چاندی کا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اتنا مال رکھتا ہے جو 200 دراہم چاندی کی مالیت کے برابر ہے، یعنی ایسے آدمی پر فطرہ بھی واجب ہوگا اور ایسے آدمی پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ اسی طرح الدر المختار للحسکفی کتاب الاضحیہ علامہ علاء الدین محمد بن علی بن محمد الحسکفی الحنفی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بشرائط الاسلام والاقامت والیسار الذی یتعلق به وجوب صدقۃ الفطر، قربانی کی شرائط یہ ہیں کہ مسلمان ہونا، مقیم ہونا اور ایسا صاحب وسعت ہونا جس کی موجودگی میں صدقۃ الفطر واجب ہو، یعنی اتنا مال اس کے پاس موجود ہو کہ جس پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اور وہ مال کتنا ہے؟ چنانچہ اس کے بارے میں رد المختار فتاوی شامیہ کتاب الاضحیہ علامہ محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز بن احمد ابن عابدین شامی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1252 ہی لکھتے ہیں قول والیسار بان ملک 200 درہم او عرضا یساویہا غیر مسکنہ بثیاب اللبس ومتاع یحتاجہ، یہاں مالداروں سے مراد یہ ہے کوئی آدمی 200 درہم چاندی کا مالک ہو یا ایسے سامان کا مالک ہو جو 200 دراہم چاندی کے برابر ہو، ضرورت سے زائد مکان ہو، ضرورت سے زائد پہننے کے کپڑے ہوں، ضرورت سے زائد سامان ہو، تو ایسے شخص پر بھی قربانی بھی واجب ہے اور اس کو صدقۃ الفطر دینا، اس کے پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اسی طرح آپ کے مسائل ان کا حل مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ وفات 1413 ہجری وہ فرماتے ہیں قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مقیم پر واجب ہوتی ہے جس کی ملک میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا مال اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو۔ نمبر 5، میں نے جو آپ کی خدمت میں 4 چیزیں بیان کی ہیں میں اس کا خلاصہ پھر عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات ذرا کھل کر سامنے آ جائے۔
میں خلاصہ عرض کر نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے بارے میں سونے کا نصاب 20 دینار اور چاندی کا نصاب 200 دراہم قرار دیا۔ دوسری بات، 200 دراہم چاندی اور 20 دینار سونا یہ قیمت میں برابر تھے۔ تیسری بات، چونکہ نصاب دونوں برابر تھے، اس لیے اگر کسی شخص کے پاس سونے اور چاندی کے علاوہ اور مال موجود ہو، مال تجارت جس پر زکوٰۃ واجب ہونی ہے، تو مال تجارت کی قیمت لگاتے وقت اعتبار سونے کا ہوگا یا چاندی کا؟ احناف کا فتویٰ اسی بات پر ہے کہ اس میں چاندی ہی کا، یعنی اس میں مالک کو اختیار ہے، وہ چاہے تو چاندی کو بنیاد بنائے چاہے تو سونے کو۔ اختیار کیوں ہے؟ اس لیے کہ چاندی اور سونا 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یہ چونکہ مالیت میں برابر تھے، لہذا چاہے تو سونے کو بنیاد بنا لے چاہے تو چاندی کو بنیاد بنا لے۔ چوتھی بات، یہ مسئلہ تو چل رہا ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ چوتھی بات، اب سمجھیں قربانی کے بارے میں، اگرچہ یعنی ہماری ماضی قریب میں اور کچھ عرصہ سے پہلے سونے اور چاندی کی قیمت میں بہت فرق پڑ گیا ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بہت کم ہے، 7.5 تولہ سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ قیمت میں فرق ہونے کے باوجود قربانی اور صدقۃ الفطر میں علماء کرام نے بنیاد قرار دیا ہے چاندی کو، یعنی اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی کے علاوہ زائد ضرورت سامان موجود ہو تو یہ دیکھا جائے گا اس کی قیمت اگر 200 درہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو صدقۃ الفطر بھی اس پر ہے، قربانی بھی اس پر ہے، اگرچہ سونے کے برابر، یعنی اختیار نہیں دیا گیا، اختیار ختم کر دیا گیا، بلکہ جو سب سے کم نصاب ہے چاندی کا اس کے برابر قیمت ہونی کافی ہے۔ لیکن اب 5ویں نمبر پہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں، موجودہ دور میں چاندی کی مارکیٹ ویلیو بہت بری طرح گر گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تجارت کے لیے معیار کرنسی اب سونا ہی قرار پا چکا ہے۔ اب معاشرہ میں وہ لوگ جو مالی طور پر پسماندہ سمجھے جاتے ہیں، ان کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اموال موجود ہوتے ہیں، پیسہ موجود ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے چاندی کو نصاب قربانی کا معیار بنا کر قربانی کے وجوب کا فتویٰ دیا جائے یا سونے کو نصاب قربانی کا معیار بنا کر قربانی کے وجوب کا فتویٰ نہ دیا جائے، اس بارے میں عام علماء کا رجحان یہی ہے کہ یہاں قربانی واجب ہو اور بنیاد نصاب قربانی چاندی کو بنایا جائے، جبکہ ہماری رائے یہ ہے کہ نہیں، آج کے دور میں نصاب قربانی چاندی کی بجائے سونے کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اگر کسی بندے کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تب بھی قربانی واجب، 7.5 تولہ سونا ہے تب بھی قربانی واجب، لیکن کچھ سونا کچھ چاندی ہے یا سونے اور چاندی کے علاوہ اس کے پاس اموال ہیں، ان کی قیمت لگائیں تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر تو بنتی ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا کے برابر نہیں بنتی، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ قربانی تب واجب ہوگی جب کسی بندے کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ جو 7.5 تولہ سونے کے برابر ہوں۔ اس پر میں آپ کی خدمت میں چند ایک وجوہ ترجیح اور اپنے دلائل پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، قربانی کے نصاب میں سونا معیار بنانے کی وجوہات ترجیح۔ نمبر 1، چاندی کو نصاب کا معیار قرار دینے کی صورت میں امت کے ایسے طبقے پر بھی قربانی واجب ہوگی جو قربانی کا متحمل نہیں۔ اس صورت میں یہ طبقہ شدید حرج کا شکار ہوگا۔ اس کی تفصیل یہ ہے، اس وقت سونے اور چاندی کے نصابوں میں توازن اور ہم آہنگی تھی گزشتہ وقتوں میں۔ آج اگر آپ دیکھیں گے تو 7.5 تولہ سونا کی قیمت ہے 17,06,250 اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 1,41,750۔ اب قربانی کے لیے غنا اور وسعت اگر سونے کو بنیاد بنائیں تو اس کا معنی کہ 17,06,250 ہو تو بندہ غنی شمار ہوگا۔ اگر اس کے پاس قربانی چاندی کے اعتبار سے پیسے
1,41,750 ہوں تو یہ ایسا مالدار شمار نہیں ہوگا کہ جس پر قربانی واجب ہو۔ اب ظاہر ہے متوسط طبقہ کا آدمی وہ اگر متوسط بکرا خریدنا چاہے اور اس کے بعد بقدر ضرورت اپنی پیسے بھی پاس رکھنا چاہے تو اس کے لیے چاندی بنیاد بنا کر آپ قربانی واجب کریں گے تو اس کے لیے بہت مشکل پیش آئے گی، بہت مشکل پیش آئے گی۔ اور سونا معیار بنا لیں گے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ایک بات۔ نمبر 2، ذرا بات توجہ سمجھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نصاب تھا کہ زکوٰۃ ہوگی چاندی کا، سونے کا، اونٹ کا اور گائے کا اور بکری کا، اس میں چاندی 52.5 تولہ، اونٹ 7.5 تولہ، میں اسی دور کے لفظوں میں کہتا ہوں، چاندی 200 دراہم، سونا 20 دینار اور اونٹ 5، گائے 30 اور بکری 40۔ اب آج کے دور میں دیکھ لیں کہ چاندی ایک طرف ہے اور باقی جو 4 نصاب ہیں، سونا، اونٹ اور گائے اور بکری، ان کی قیمت تقریباً برابر بنتی ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں گے سونا، تو سونے کی 7.5 تولہ کی قیمت ہے 17,06,250، آپ تقریباً 17 لاکھ کر لیں، اور 5 اونٹوں کی قیمت ہے تقریباً 15,75,000، 30 گائے کی قیمت ہے تقریباً 37,80,000، 40 بکریوں کی قیمت ہے تقریباً 14 لاکھ۔ اب دیکھیں بکریاں 14 لاکھ، 30 گائے 37,80,000، 5 اونٹ 15 لاکھ اور سونا 17 لاکھ، ان کی برابر ہے، اور چاندی یہ بنتی ہے 1,41,750۔ تو باقی 4 قریب ہیں اور چاندی ان سب سے بہت دور ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں قربانی کے لیے جو نصاب معیار بنانا ہے وہ سونا بنائیں، وہ باقی تینوں اور سونا قریب بنتے ہیں اور چاندی بہت دور نکل جاتا ہے، لہذا قربانی کا جو نصاب ہے اس میں معیار چاندی کو نہ بنایا جائے بلکہ سونا کو بنایا جائے۔ نمبر 3، نصاب قربانی میں چاندی کو معیار نصاب بنانے کی بنیاد زکوٰۃ میں چاندی کے معیار نصاب ہونے پر قیاس کرنا ہے۔ یعنی ایک ہے زکوٰۃ میں معیار نصاب چاندی ہے، اسی پر قیاس کر کے لوگ کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی بھی معیار نصاب چاندی کو ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں زکوٰۃ اور قربانی میں فرق ہے، اس کے حکم میں، مقاصد میں، مقدار واجب میں، شرائط میں فرق ہے۔ میں چند ایک فرق ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، زکوٰۃ سے مقصود فقراء اور مساکین کی حاجت کو پورا کرنا ہے، اس لیے زکوٰۃ دینے والا شخص زکوٰۃ کی رقم سے 1 پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی دوسرے غنی اور صاحب نصاب پر خرچ کر سکتا ہے، جبکہ قربانی سے مقصود صرف خون بہانا، احراق الدم ہے، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کرنا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کرنے والا شخص اگر یہ چاہے تو سارا گوشت خود کھا لے اور چاہے تو کسی دوسرے مالدار کو بھی دے لے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 3، تیسرا فرق، زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہوتی ہے جس کی ملکیت میں سال بھر یہ نصاب رہے، اور قربانی اس پر بھی واجب ہے کہ جس پر 10 ذی الحج صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحج کی مغرب کی نماز تک، غروب تک اتنے پیسے آ جائیں جو نصاب ہے۔ تو دیکھیں کتنا فرق ہے، وہاں ایک بندے کے پاس سال بھر پیسے رہے ہیں، کتنے؟ چاندی کے 52.5 تولہ، تقریباً 1,41,000۔ اب اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور قربانی والے کے لیے 1 دن کے لیے آئے ہیں، 12 ذی الحج کی غروب شمس سے 1 گھنٹہ پہلے آگے ہیں، تب بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ تو آپ دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے۔ اچھا آگے چلیے،
صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ کل مال کا صرف 2.5% ہے، یعنی زکوٰۃ والے شخص نے کل مال سے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، جبکہ قربانی کل مال کے محض 2.5% سے نہیں ہوتی، بلکہ اگر چاندی کو معیار بنائیں گے تو بسا اوقات آپ کی قربانی نصاب کے آدھے مال کے برابر ہوگی، کبھی نصاب کے تیسرے حصے کے برابر ہوگی، کبھی چوتھے حصے کے برابر ہوگی۔ آپ اگر مثلا پاکستان کو دیکھ لیتے ہیں تو پاکستان میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے 1,41,000 کم و بیش، اور وہاں اگر کوئی بندہ اچھا بکرا دینا چاہے تو 40 سے 50,000 کے لگ بھگ، اچھا سے مراد بہت اچھا نہیں، قدرے اچھا اعلیٰ بکرا یہ ہے، اور اگر کوئی بہترین بکرا دینا چاہے تو اس کی تو 60,000 بھی ہے، لاکھ بھی ہے، بہت زیادہ بھی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اچھا سا بکرا دینا چاہے تو 40,000 ہے، اور کل چاندی کی قیمت کیا ہے؟ 1,40,000 کم و بیش۔ اب بتائیں 40 اور 40 80 اور 40 120، تو تقریباً تیسرا 3 اور کچھ حصہ وہ قربانی میں چلا گیا۔ پیچھے کتنے پیسے بچے ہیں اس کے پاس؟ پورا مہینہ بھی ہے، بچوں کی فیسیں بھی ہیں، بجلی کا بل بھی ہے، گیس کا بل بھی ہے، گھر کی ضرورتیں بھی ہیں، پھر ظاہر قربانی کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، اخراجات کتنے ہیں، اب بس اس کے پاس کتنا مال بچا ہے۔ اور جبکہ زکوٰۃ اس نے 1,40,000 کم و بیش میں سے زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ 1,00,000 میں 2,500، 40,000 میں سے 1,000، تو ٹوٹل اس نے تقریباً 3,500 دینی ہے، کوئی 2 پیسے اوپر نیچے کر لیں۔ اب بتائیں سال بعد 1,40,000 میں سے 3,500 کیا ہے؟ اور آج قربانی واجب ہو، زکوٰۃ قربانی کے حساب سے چاندی کے حساب سے آج واجب ہو اور آج ہی دیں، تو آپ نے 1,40,000 میں سے کم 40,000 دے دینے، تو فرق ہے نا۔ میں بلکہ اس وقت استنبول ترکیہ کے اندر موجود ہوں، یہاں میں نے آج مرکز سلام استنبول تبلیغی مرکز فون کر کے معلوم کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہاں جو آج کل قربانی ہے، اگر آپ درمیانی سی بکری دینا چاہیں تو یہ 3,500 سے 5,000 لیرہ، آپ اگر دمبا دینا چاہیں تو 6,000 سے لے کے 10,000 تک، اور اگر جانور وقف میں حصہ ڈالنا چاہیں گائے میں تو یہاں بنے گی 9,000 اور تقریباً 700۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے گائے میں ایک حصہ آپ نے ڈالنا ہے تو تقریباً 9,500 گائے کا حصہ، اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج اس وقت ترکی میں کتنی ہے؟ 11,200 لیرہ۔ یعنی اگر آپ چاندی کو نصاب بناتے ہیں تو آج میں 2023 کی بات کر رہا ہوں، 52 تولہ چاندی کی قیمت 11,200 لیرہ، اور گائے کا ایک حصہ 9,500۔ یعنی اگر کسی بندے کے پاس قربانی کے دن 12,000 لیرہ آ گیا، اس میں سے 10,000 کی بھی قربانی دے دے، تو مجھے آپ بتائیں کہ باقی 2 یا 2,500 میں وہ کتنے دن گزارا کرے گا؟ بجلی کا بل دے گا، گیس کا بل دے گا، اور اگر وہ کرایہ دار ہے کرایہ دے گا، اور اس کے بعد وہ گھر کا راشن لائے گا، کیا کرے گا وہ؟ کس قدر حرج ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، چوتھا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ مسافر پر بھی واجب ہے، اور شریعت قربانی مسافر پر واجب نہیں کرتی۔ قربانی کے معاملے میں شریعت تساہل سے کام لے رہی ہے۔ آگے چلیے، نمبر 5، زکوٰۃ کی فرضیت منصوص ہے، نص میں ہے، جبکہ قربانی کا واجب ہونا منصوص نہیں ہے، آیت یا حدیث میں صراحتاً نہیں ہے، بلکہ فقہا کا اجتہاد ہے، اور ظاہر اجتہادی مسائل میں جو گنجائش ہوتی ہے وہ منصوص مسائل میں گنجائش نہیں ہوتی۔ چھٹا فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے سونے اور چاندی کا نصاب منصوص ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ چاندی کا نصاب یہ ہے اور سونے کا نصاب یہ ہے، اور قربانی کے لیے صراحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب کی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ من وجد ساعتاً، جو آدمی صاحب وسعت ہے وہ قربانی کرے۔ اب وسعت کا معنی فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ اس سے مراد زکوٰۃ والا نصاب ہے، زکوٰۃ والا نصاب ہوگا تو صاحب وسعت ہے،
زکوٰۃ والا نصاب نہیں ہوگا تو صاحب وسعت نہیں. تو زکوٰۃ کے مسئلے پر تو نصاب منصوص ہو گیا، اور یہ قربانی والے مسئلے پر منصوص نہیں ہے بلکہ وسعت کی تشریح ہے. وہاں چونکہ نصاب منصوص ہے وہاں گنجائش نہیں ہے، اور یہاں چونکہ اجتہادی مسئلہ ہے تو ظاہر یہاں گنجائش نکل جائے گی. ساتواں فرق کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولہ ہو یا چاندی 52.5 تولہ ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. یہ امر منصوص ہے صراحتاً حدیث میں. لیکن اگر کسی کے پاس سونا یا چاندی مذکورہ مقدار سے کم ہو تو اب زکوٰۃ کے لیے معیار نصاب کسے بنایا جائے؟ سونا یا چاندی؟ یہ خود امر اجتہادی ہے. فقہاء نے اس کے لیے معیار چاندی کو بنایا. گویا زکوٰۃ میں ضم نصاب کے لیے چاندی کو معیار بنانا امر اجتہادی ہے، اور آپ قربانی میں جب ضم نصاب کی بنیاد چاندی کو بنائیں گے تو گویا یہ بھی امر اجتہادی ہے. ایک اور امر اجتہادی کو آپ نے امر اجتہادی پر قیاس فرمایا ہے، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا فرق ہے. میں علماء کرام کے لیے بطور خاص اور طلباء کے لیے ایک دوسرے لفظوں میں اس بات کو سمجھاتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے. وہ یہ کہ ایک ہے مسئلہ زکوٰۃ کا اور ایک ہے مسئلہ قربانی کا، دونوں میں فرق ہے. زکوٰۃ میں جو نصاب ہے 200 دراہم چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا. اور جو قربانی میں نصاب ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا بلکہ حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس وسعت ہو وہ قربانی ضرور کرے. اور وسعت کی مراد کیا ہے یہ فقہاء نے ارشاد فرمایا. اس کا مطلب کہ وسعت کے معنی کی تعیین اور وسعت کے معنی کی تشریح یہ امر اجتہادی ہے. تو ایک مجتہد وسعت کے معنی کی تشریح اور کرے اور دوسرا اور کرے تو گنجائش موجود ہے نا. تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب وسعت کا معنی فقہاء نے فرمایا کہ 200 دراہم چاندی یا 7.5 تولہ سونا، ہم نے تسلیم کر لیا. لیکن اگر 7.5 تولہ سونا نہ ہو یا 52.5 تولہ چاندی نہ ہو، دیگر اموال موجود ہوں، اب اس کی قیمت لگانے وسعت کس کو بنائیں؟ بعض فقہاء فرما دیں گے چاندی، ہم کہہ دیں گے سونا. تو ایک وسعت کا معنی انہوں نے بیان فرما لیا، ایک وسعت کا معنی ہم نے بیان کر لیا. یہ امر اجتہادی ہے نا. اس پر کیا اشکال ہے، اس پر کیا لڑائی ہے، اس پر کیا جھگڑا ہے؟ اس پہ جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص کی رائے ہے، اور ہر بندہ اپنی رائے جو دلائل کی بنیاد پر ہو، اخلاص کی بنیاد پر ہو، اعتدال کی بنیاد پر ہو، وہ اپنی رائے کا پابند ہے، لیکن اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کرنے کا پابند نہیں ہے. میں اس موقع پر ایک بات عرض کروں گا سمجھانے کے لیے. آج سے کافی سال قبل مجھے بعض طلبہ دینی مدارس کے پوچھنے لگے کہ یہ جو ویڈیوز آپ بناتے ہیں اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا شریعت میں ہے اشد الناس عذاب یوم القیامہ المصورون، بڑی سخت وعید آئی ہے. میں نے کہا وعید کس پر آئی ہے؟ کہا یہ تصویر پر. میں نے کہا ایک ہے تصویر کی تعریف، ایک ہے تصویر کا حکم. تصویر کا حکم تو منصوص ہے کہ حرام ہے، وعید جو آئی ہے، لیکن تصویر کی تعریف یہ تو منصوص نہیں، امر اجتہادی ہے نا. جو متحرک کو تصویر کہتا ہے وہ حرام بھی کہے گا، اور جو متحرک کو تصویر نہیں مان رہا وہ حرام بھی نہیں کہے گا. تو آپ منصوص کو منصوص رکھیں، اجتہادی کو اجتہادی رکھیں. اس کا جواب طلباء کے پاس نہیں تھا. میں آج بھی علماء کرام سے کہتا ہوں کہ جو مسئلہ منصوص ہے اس کو منصوص کے درجے میں رکھیں، اور جو اجتہادی ہے اس میں اختلاف اجتہادیات کے درجے میں رکھ کر کریں، تو پھر آپ کو اختلاف کا بھی مزہ آئے گا، لذت آئے گی، اور اختلاف کے اوپر اپنے دلائل دینے کا بھی لطف آئے گا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بطور خاص اپنے تعلق والے سے گزارش کرتا ہوں، آپ جس مسئلے کو ٹھیک سمجھتے ہیں اس کو اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان فرماتے رہیں، اور اپنی رائے جو آپ نے دلائل کی بنیاد پر قائم کی ہے اس کو حرف آخر سمجھ کر کسی کے خلاف بطور حجت کے پیش نہ کریں. ہاں اپنی رائے کو اپنی رائے سمجھ کر عمل کرتے رہیں تو بات الگ ہے.
باقی حضرات کی اپنی رائے، ہم ان کی احترام کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ آپ ہماری رائے ہے، احترام بھی نہ کریں، قبول بھی نہ کریں، ہم آپ کون سا مجبور کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ اعتدال کا راستہ میں کیا آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں؟ ایک دو شبہ ہے، ذرا اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ ایک شبہ یہ ہے کہ احناف کی ظاہر الروایت میں سامان تجارت کی قیمت لگانے میں مالک کو اختیار اس وقت دیا گیا ہے جب سامان سونا اور چاندی دونوں کی قیمت کے حساب سے نصاب کو پہنچے، لیکن اگر ایک کا حساب لگائیں تو نصاب مکمل ہو اور ایک کا حساب لگائیں تو نصاب سے کم ہو، اس وقت کم کی قیمت لگانا ضروری ہے، اب مالک کو اختیار نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس سونے اور چاندی کے علاوہ سامان تجارت موجود ہے، اگر اس کی قیمت لگائیں سونے کے برابر تو نصاب نہیں بنتا، چاندی کے برابر بنائیں تو بن جاتا ہے، تو فقہا کہتے ہیں اب چاندی کو بنیاد بنانا ضروری ہے تاکہ زکوٰۃ واجب ہو جائے، اور آپ نے اختیار دے دیا کہ نہیں، چاہے تو چاندی چاہے تو سونا، بلکہ آپ تو کہتے ہیں کہ سونے کو بنیاد بنا لیں، یہ ظاہر روایت کے خلاف ہے۔ جواب ذہن نشین فرمائیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ مالک کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چاہے تو چاندی چاہے تو سونے کی بنیاد بنائے جب دونوں میں قیمت میں فرق ہو، یہ اس وقت ہے جب مسئلہ زکوٰۃ کا ہو۔ ہم زکوٰۃ کے مسئلے میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مسئلہ قربانی کا ہے، اور قربانی کا مقصود الگ ہے، زکوٰۃ کا مقصود الگ ہے۔ چونکہ زکوٰۃ سے مقصود ہے فقراء کی حاجات کو پورا کرنا، تو جب زکوٰتیں زیادہ فرض ہوں گی تو فقراء کی حاجات زیادہ پوری ہوں گی، اور قربانی سے مقصود فقراء کی حاجات کو پورا کرنا نہیں، بلکہ قربانی سے مقصود ہے صرف اللہ کے راستے میں جانور کا خون بہا دینا۔ اس لیے جب فقراء کی حاجات مقصود ہی نہیں ہے تو اس میں وہ زکوٰۃ والا قانون لاگو بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا ایک شبہ کیا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں فقہا فرماتے ہیں کہ قربانی کے معاملے میں چاندی کو معیار قرار نہ دیا جائے، سونے کو قرار دیا جائے تو نوادر کی روایت انفع الفقراء پر عمل نہیں ہوگا۔ یعنی بات سمجھ لیں، احناف کے ہاں نادر کی روایت یہ ہے، وہ روایت نوادر، ایک ہے نا ظاہر روایت، ایک ہے نادر روایت، کتب ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا۔ خیر، شبہ دوسرا شبہ کیا ہے کہ فقہا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں وہ نصاب بنیاد بنائیں جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو۔ تو اگر آپ بنیاد سونے کو بنائیں گے تو ظاہر قربانی کم ہوگی، تو فقراء کا نفع کم ہوگا، تو ان فقہا نے کہا کہ بنیاد اس کو بنائیں جو انفع الفقراء ہو، تو سونے کو بنیاد بنانے میں تو انفع الفقراء نہیں ہوگا، تو آپ نے فقہا کی رائے کو چھوڑ دیا ہے۔ جواب ذہن نشین فرما لیں، بھائی انفع للفقراء یعنی وہ نصاب بنانا جس میں فقراء کا فائدہ ہو، یہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ قربانی کے بارے میں نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ بات توجہ سمجھیں، فقراء کے فائدے کا خیال کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، دو باتیں، زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے، قربانی کا الگ ہے نا۔ زکوٰۃ میں مقصود فقراء کی حاجت ہے، لہٰذا آپ فقراء کا خیال فرمائیں۔ قربانی سے مقصود اللہ کے راستے میں خون بہانا ہے، بس یہاں تو فقراء کی حاجت مقصود نہیں ہے، تو آپ انفع الفقراء کو بنیاد کیسے بنائیں گے؟ اور ایک بات یہ سمجھیں کہ فقراء کی رعایت وہاں کریں گے جہاں فقراء کی رعایت بذات خود مقصود ہو۔ نمبر دو، فقراء کی رعایت وہاں کریں گے جہاں فقراء کی رعایت کرتے فقراء کا نقصان نہ ہو، فقراء کا فائدہ ہو۔ اب یہاں دونوں باتیں سمجھیں، پہلی بات یہ کہ قربانی میں فقراء مقصود ہی نہیں ہے تو فقراء کی رعایت کا فائدہ۔ نمبر دو، یہاں جب آپ فقراء کی رعایت کریں گے تو فقراء کو فائدے کی بجائے فقراء کو ضرر ہوگا۔ وہ ضرر کیسے ہوگا کہ جس آدمی کے پاس ٹوٹل 200 دراہم 52.5 تولہ چاندی کے برابر، میں ترکی میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ 11,500 لیرہ موجود ہے، اگر وہ قربانی 10,000 کی دے دے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کا ضرر ہوا یا اس کا فائدہ ہوا؟ تو ایسے لوگ بہت زیادہ ہوں گے کہ جن کے پاس پیسے اتنے سے ہیں، اور ایسے بہت کم ہوں گے کہ جن کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں۔ تو پھر جب فقراء زیادہ ہیں تو فائدہ آپ نے کس کا سوچا ہے؟ اور ایک اس سے اہم بات میں عرض کرتا ہوں، ذرا اس پر توجہ سے آپ سمجھنا
کہ ہم فقیر کا خیال کرتے ہوئے ایک فقیر کو دیکھتے ہیں، دوسرے کو نہیں دیکھتے۔ جس نے گوشت لینا ہے ہمیں وہ فقیر نظر آتا ہے، اور جس نے قربانی کرنی ہے اگر وہ فقیر ہو، وہ فقیر نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تو جس نے گوشت کھانا ہے اس کی احتیاج آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اور جس کی جیب سے آپ گوشت نکلوا رہے ہیں اس کی احتیاج آپ کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ محتاج ہے یا نہیں؟ یہ باتیں ذہن نشین فرمائیں گے تو الجھن نہیں ہوگی۔ میں قربانی کے نصاب کا خلاصہ آخر میں عرض کر دیتا ہوں، توجہ سے بات ذہن نشین فرما لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، نمبر 1، اگر کسی کی ملکیت میں صرف 7.5 تولہ سونا 37.88 گرام موجود ہو، خواہ کسی بھی شکل میں، زیورات، ڈلی، آرائشی سامان، اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 2، کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی 612.36 گرام موجود ہو، خواہ کسی بھی شکل میں، زیورات، ڈلی، آرائشی سامان، سکے، اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کی ملکیت میں صرف سونا 7.5 تولہ نہ ہو، یا صرف چاندی 52.5 تولہ نہ ہو، بلکہ اس کی ملکیت میں کچھ سونا، کچھ چاندی، یا کچھ نقدی مال، کچھ مال تجارت، کچھ گھر کا زائد ضرورت سامان ہو، یا ان میں سے کچھ مجمود ہو، ان کی مجموعی قیمت اگر 7.5 تولہ سونا کے برابر ہوگی تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر اس سے کم ہوگی تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ کرنا چاہے تو باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ ہماری رائے ہے، جس کا آپ میں سے کوئی شخص بھی پابند نہیں۔ جس کو جس مفتی، جس دارالفتاء، جس عالم کی رائے پسند ہو اسی پر عمل کرے۔ مجھے اپنی رائے پر اصرار نہیں، میں نے اپنی رائے، اللہ گواہ ہے، اخلاص، دلائل، اعتدال کے ساتھ برحق سمجھتے ہوئے دی ہے۔ مجھے اپنی رائے پر کوئی اصرار نہیں۔ کوئی شخص اس کے خلاف اپنی رائے دیتا ہے، وہ دلائل بیان فرمائے، ان کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔